صبر کا دامن تھام کے رکھتا ہے، اصل نیکی اس کی تصور ہوگی۔ دکھوں مصیبتوں میں واویلا کرنے والا رونے کا فائدہ کو نہیں ہوگا۔ جو بیماری آ جائے، تکلیف و دکھ آ جائے تو لوگوں کے سامنے ہم بے جا روتے ہیں، اپنا تماشا لگاتے ہیں، اپنا دکھ درد کہتے ہیں جی میں تیرے نال ایک دل دی گل شیئر کرنی۔ خدا کی عزت کی قسم، رمضان شریف کا مہینہ میں نے خود دیکھا ہے، جن کے ساتھ اپنے ہم دکھ درد شیئر کرتے ہیں، ذرا سا ادھر ہوں گے گلی میں آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ دکان پہ جا کے آپ کا مذاق اڑائے گا، کہے گا پھڑے گئی اپنی کیتیاں نو۔ تو گویا کہ اصل یہ نقطہ ہے کہ دکھ اس کو سناؤ جو تمہارا دکھڑا دور کرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ اللہ کے سوا کوئی ذات ہی ایسے ہی مشہور نہیں، بہن بھرا شریک ہوندے نے، لوگ کہتے ہیں جی بہن بھرا شریک ہوندے، کئی لوگ کہتے ہیں میرے بھراواں نوں پتہ نہ لگے، جی میرے دادکیاں نوں پتہ نہ لگے، نانکیاں نوں، کہتے ہیں جی اے جی رشتہ دار شریک ہوندے، یعنی مذاق اڑاتے ہیں، خیر خائی تو درجہ تو رہا نہیں۔ اس لیے یہ جو صبر کا مفہوم آیا ہے اور اس میں خاص طور پر آیا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں صبر کرنا۔ یہ لوگوں کو دکھڑے سنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، دکھڑا اس کو سناؤ، اور اس کے لیے میں نے رات کے درس میں عرض کیا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، بہترین وقت اللہ کو دکھڑے سنانے کا وہ تہجد کا وقت ہے۔ رمضان شریف میں خاص کرنے والا کام ہے، ہم 5 وقت کی نماز صحیح نہیں پڑھتے، وقت نہیں دیتے، نمازوں پہ نمازیں چھوڑتی ہیں۔ رمضان میں ایک بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی نیکی تہجد کی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو تمام مقربین نے پڑھی، کبھی کسی مقرب بارگاہ خدا بندی نے تہجد کی نماز چھوڑی نہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ سحری کا وقت جو ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اس وقت تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور تمہیں کوئی سن رہا ہو، اکیلے تم ہو اور خدا کی ذات ہو جو تمہارے دلوں کے چھپے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا سیکھو تو صحیح، تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، 2 رکعت نماز صرف پڑھ لو تہجد کے وقت، نماز پڑھ کے سجدے میں جا کے جی بھر کے اللہ کو دکھڑے سناؤ۔ کسی کے سامنے رونے سے فائدہ نہیں، اللہ کے سامنے رو، جس کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے تو ہم روتے نہیں، ہم دوسروں کے سامنے روتے پھرتے ہیں۔ لہٰذا دین کی یہ تعلیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع ہمہ وقت رکھا کرو، وہ خالق کائنات ہے، تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے، اس سے اپنی لو لگاؤ۔ اب یہ اوصاف سارے میں نے عرض کر دیے۔ آیت کریمہ کا اختتام جن پیارے لفظوں پہ ہو رہا ہے، دیکھیے وہ دل میں اتر، ایسے لفظ ہیں قرآن کے جو دل میں اترتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یہ قرآن کے لفظ اولئک الذین صدقوا، بے نیاز رب فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں، جن کے اندر یہ وصف پیدا کیے گئے ہوں، پائے جاتے ہوں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔